اندر بند کرا دیا گیا. میں کیا اگر میں خود آپ کے سامنے کھڑے ہوں, میرے ایک چھوٹے بیٹے کو بے گناہ لندن سے آ کر وہی پڑھ رہا تھا اور جیل میں ڈالا گیا. کتنے آپ کے سامنے ہمارے خلاف جھوٹے چیزیں بنائی گئی, ہماری پوری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہو گیا, مگر کسی نے پاکستان بننے کے بعد یہ نہیں دیکھا. دوسری طرف تو عمران آپ ایک ڈکلیئر چور ڈاکو ہے, آپ پر ثابت ہے کہ 60 ارب آپ نے ایک جس کیس میں آپ کو گرفتار کیا گیا آپ پر ثابت ہو گیا ہے, آپ اس کے بینیفیشری ہے, اور کئی آپ کے لمبی چوڑی لسٹ ہے وہ بھی سب کے سامنے. تو کیا آپ جو بھی کرتے آپ کر رہے تھے, آپ کو اختیار ہے اور کوئی پوچھنے والا آپ سے نہیں ہوگا. بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے, بہت قابل مرمت ہے کہ یہ کس طرح. میں ان لوگوں پر حیران ہوں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ملک رہے تو ہم سارے رہیں گے, اگر یہ ملک نہ رہے تو کوئی بھی نہیں رہے گا. اس کا ایجنڈا عمران خان کا یہ ہے کہ اس ملک توڑ پھوڑ کا شکار ہو, اس کی عدلیہ میں بھی درار پڑے, اس کی افواج میں بھی اور دوسرے اداروں میں بھی اور قوم میں بھی. تو مجھے حیرت ہے کہ کیا اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور کس طرح کیا کہ یہ قوم کی کون سی خدمت کی گئی. اسے کیا میسج دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی چوری ڈاکے کرے تو اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا, اسے حساب کتاب دینے والا نہیں ہوگا. یہ میرے سامنے BRT کو دیکھ لے, یا کتنے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے گئے, اور مجھے پتہ نہیں لگا کہ اس کے بار بار سٹے آرڈر آتے رہے کہ اس کی انکوائری اور تفتیش نہ کی جائے. اس صوبے کے عوام جانتے یا 9 سال حکمرانی کرتے ہوئے کیا نہیں ہو گیا, کون سے چوری اور ڈاکے نہیں لگے. اور پھر آپ حساب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آؤ حساب کتاب کرے, اس کا نتیجہ یہ ہو گیا. تو ہم ان تمام چیزوں کی بھرپور مذمت کرتے, ان لوگوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کا اظہار کرتے. کیا عمران خان کو کیوں یہ تکلیف ہو رہی کہ ایک میرٹ پر چیف آف آرمی سٹاف بننے والا شخص, جس کو میں نے نزدیک سے دیکھا اور سنا ہے, جتنا وہ جانتا ہے, جتنا اس کا علم فکر ہے, اس کا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, مگر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا علاقار نہیں بنوں گا, اپنی ڈیوٹی اپنی جگہ کروں گا. تو عمران وہی عادی ہو چکا ہے پچھلے دور میں کہ اس کو زبردستی لا کے اور پاکستان کی قوم پر مسلط کرے. تو آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, آپ اسے دکھ ہو رہا ہے, آپ یہ نہیں دیکھنا چاہتے مگر زبردستی آ کر قابض ہونا چاہتے. یہ کبھی پاکستان کی قوم کو قابل قبول نہیں ہوگا, یہ بالکل ریجیکٹ کر دیتے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بار بار, عملی طور پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. میں اس ریڈیو پاکستان کے حوالے سے میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی اور اس کا خود بھی خواہش تھا کہ میں بھی یہاں وزٹ کروں. فی الحال میں یہاں آ گیا اس کی طرف سے, اور میں نے آج دیکھ لیا, میں اسے بات کروں گا کہ اس کو یہ ہمارا ایک ہیریٹیج ہے نیشنل, کہ اس کو دوبارہ